السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نماز کے بارے میں، نماز کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے نماز نہ چھوڑیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سوئیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو 5 نمازوں کو بر وقت پڑھنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، لیکن نماز کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمانوں کو پار کر کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کا استقبال پھولوں سے ہوا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ، زکریا، عیسیٰ کھڑے تھے۔ استقبالیہ جماعت ہوتی ہے نا ویلکم کرنے کے لیے، بالکل ویسے۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام۔ 5ویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام۔ 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، دی اینڈ آف دی یونیورس، وہ جبرائیل کا ٹھکانہ ہے۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ جائیں۔ آگے آپ کیسے گئے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ صرف آپ یا اللہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا سفر شروع کیا۔ پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ تعالیٰ کے درمیان لامحدود پردے ہیں نور کے۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ السلام علیکہ یا حیج النبی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پر سلام بھیجا۔ پھر اپنے نبی پر قربان جاؤ، انہوں نے اپنی امت کو شامل کر لیا۔ کہنے لگے اچھا اللہ، وہ تو تیری شان ہے، تیری شان بے نیازی ہے کہ آپ نے مجھے رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر ایک میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا، السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام جائے، سبحان اللہ۔ وہاں بہت سی باتیں ہوئی جن کی تفصیل میں پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی۔ وہاں 50 نمازیں دی۔ میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں ہیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 کیسے پڑھیں گے۔ میرے نبی نے کہا آمین اور ویسے ہی واپس چل پڑے۔ واپس آئے تو آگے موسیٰ کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رہی ملاقات؟ کہنے لگے 50 نمازیں ملی۔ کہنے لگے توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کر لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان لاکھوں کروڑوں سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا جیسے پلک جھپک رہی ہو۔ تو واپس گئے، یا اللہ تھوڑی کر دے۔ اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 45 کم کرنی تھی، لیکن اللہ نے 5 کم کی اور کہا چلو 45 نمازیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 45 لے کر گئے۔ پھر موسیٰ نے پوچھا 5 معاف ہوئی ہیں، 45 رہ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں منت کرتا ہوں واپس جائیں، 45 نہیں پڑھنی انہوں نے۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے 5 اڑا دی اور 40 کر دی، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، پھر 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا ایک دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ پھر واپس آئے، کہنے لگے 35۔ موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ واپس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 5 کم، پھر 30 ہو گئی۔ پھر واپس، پھر واپس، پھر واپس، کم کرتے کرتے 10 نمازیں رہ گئی۔ پھر موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے 10 بھی نہیں پڑھنی، آپ واپس جائیں۔ پھر اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ نے 5 کم کر دی۔ اب موسیٰ کے پاس پہنچے تو موسیٰ کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہنے لگے 5 رہ گئی ہیں۔ موسیٰ نے کہا کوئی نہیں پڑھنی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اگر یہ بھی معاف ہو گئی تو میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی، میں نہیں جاؤں گا۔ موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی رکعت، وہ بھی باجماعت نہیں۔ باجماعت ہمیں ملی ہے، اذان ملی ہے، ہمیں مسجد ملی ہے، ہمیں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت ملی ہے، ہمیں نماز میں رکوع ملا ہے۔ پہلی امتوں کی اذان بھی کوئی نہیں، مسجد بھی کوئی نہیں، تلاوت بھی کوئی نہیں، نماز میں رکوع بھی کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھ کر تلاوت کوئی بھی نہیں۔ اور اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، یہ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی ہے۔ موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال کام کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں، پر نماز کا سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ مسافر ہو بعد میں پڑھ لو، بیمار ہو بعد میں پڑھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو، لیکن اگر نماز کا وقت عین لڑائی کے درمیان آ جائے تو نماز کی تاخیر کوئی نہیں۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا، بامشکل سے 1 گھنٹہ بنتا ہے 5 نمازوں کا، تو نماز کو پابندی سے ادا کریں، کیونکہ یہ ہمارے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور رب سے ملاقات نہیں ہوگی تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔